الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک حق کو حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، باطل کو باطل کہنے، باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 پر تیسرے پارے کا نصف یعنی آدھا پارہ یہ ہو چکا تھا۔ آج ہم دوسرے نصف سے آیت نمبر 21 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ عظیم الشان تفسیر قرآن صراط الجنان سے جاری ہے، جو کہ قبلہ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی عظیم تحریر ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہوگا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً طلب بھی فرما سکتے ہیں، اور اسے PDF میں dawat-islami.net کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم میں، اپنے ٹیبلٹ وغیرہ میں سیو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 21 کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ اور تفسیر آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ناظرین، یہاں پر بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا ہے، اور یہاں سے اب آگے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے کچھ معاملات اور عیسائیوں سے کچھ خطاب وغیرہ کا بھی سلسلہ آگے آئے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ان کے 3 جرائم کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، اور منصفین یعنی انصاف کا جو حکم دیتے ہیں یا اسلام کا جو حکم دیتے ہیں، ظاہر اسلام کا حکم دینا بھی انصاف ہے، تو انہیں قتل کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی وساطت سے امت کو ان کے یہ عظیم اور بڑے 3 جرائم کا بیان کیا جا رہا ہے، خاص کر کے قتل و غارت گری۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل نے صبح کے وقت 43 نبیوں کو ایک ہی دن میں شہید کیا۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا اور سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو اسی شام ان 112 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے کی گئی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے، اور انہیں بھی اس طریقے سے زجر و توبیخ اور تنبیہ کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ انہی کی اولاد سے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے تھے، اور یہ بھی سنتے ہیں آج اس طرح کی باتیں اور ان کا یہ فعل، تو اس سے راضی ہیں اپنے دل میں، انہیں کوئی اپنے آباء و اجداد سے ان معاملات کی وجہ سے نفرت نہیں ہوتی یا اسے برا نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی چیز پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی یہ کفر ہے، اور کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا، کیونکہ یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ سخت ترین بے ادبی ہے، یعنی بے ادبی اور وہ بھی شہید کر دینا، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ تو فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، وہ کافر ہو گئے
کہ اب ان کا کوئی عمل انہیں فائدہ نہیں دے گا، نہ آخرت میں ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت عطا کی گئی اور اس کے علوم اور احکام بھی انہیں سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کی تعریفیں اور دین اسلام کی حقانیت کا بھی بیان تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کی طرف بلائیں تو وہ حضور علیہ السلام پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں انہیں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہاں قرآن پاک ہے۔ اور اگر کتاب اللہ سے توریت لیا جائے کہ انہیں توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ توریت ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ اپنی ہی کتاب سے جس پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ یہودی، وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات تو منظور نہیں اس کتاب کی، حالانکہ وہ اس پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، وہ اپنے دین والے بھی نہیں، اپنے دین کے بھی منکر ہیں۔ فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ منہ پھیر دیتے ہیں اپنی کتاب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس آیت کے نزول کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنی کتاب کو بھی یہ نہیں مانتے، اور اپنی ہی کتاب کے لانے کا جب انہیں کہا گیا کہ چلو توریت لے آؤ تو فیصلہ کر لیتے ہیں، تو توریت لانے سے بھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے منہ پھیر کر نکل گئے۔ تو یہ ان کے ایمان کا معاملہ تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا تھا، رجم کرنا، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے سنسار کرنا اس سزا کو ناگوار سمجھا، اور اس معاملے کی امید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی کہ حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور حکم فرمائیں، کوئی اور فیصلہ فرمائیں، مگر حضور علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ اس پر یہودی کو طیش آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اس گناہ کی تو یہ سزا ہے ہی نہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایسا ہی ہے تو توریت لے آؤ، توریت سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو توریت منگائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب سنگسار والی رجم والی آیت آئی تو اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو پڑھے بغیر آگے نکل گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ زبردستی ہٹایا اور وہ آیت آپ نے پڑھی۔ یہودی اپنی اس حرکت پر ذلیل و رسوا بھی ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے بدکاری کی تھی حضور علیہ السلام کے حکم سے پھر انہیں سزا بھی دی گئی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی کہ یہ اپنی ہی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔
ناظرین اکرام، اس آیت میں یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی جرت کیوں ہوئی اور کیوں ایسا وہ کرتے تھے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے من گھڑت خیالات بنائے ہوئے تھے، جن میں سے یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جہنم میں تو جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جانا بھی پڑا تو گنتی کے چند دن، یعنی کوئی کہتا تھا 40 دن، کوئی کہتا تھا 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزار لیں گے معاذ اللہ۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں تو وہ دوزخ میں ڈالے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل پر فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، دل سے انہوں نے بنا لی ہیں، اور یہی چیزیں ہیں، انہی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے خیالات کی وجہ سے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں ناظرین درس عبرت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف الٹی سیدھی امیدیں اور آرزویں بنا لے اور انہی میں وہ گھومتی پھرتی رہے اور اسی کو سب کچھ سمجھے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں نہ چھوڑے، وہ کبھی بھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول کے قریب بھی نہ آئیں اور صرف اپنی نسبتوں پہ پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی بڑی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطبہ، پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے، خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی میں جواب دہی وغیرہ کے معاملات پر شاید ہی کبھی کلام ہوتا ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو جاتے ہیں، اور جرت گناہوں کے معاملے میں ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حقیقت شناس کلام اور آپ کی تحریر سے ایک اقتباس جو کیمیاء سعادت میں آپ نے فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر علماء بھی واعظ و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی۔ اگر ایسا ہوتا رہے اور یہی بات لوگوں کو سمجھائی جاتی رہے تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا بالکل اس سے دور ہو جائے گا، اس کے دل سے آخرت کا خیال تک نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھری تھوڑی ہے کہ میرے جانے سے کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں، تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائیں اپنے زمانے میں، اور آج کے معاشرے پر یہ باتیں کتنی صادق آ رہی ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ واعظین کا، بیان کرنے والوں کا جو انداز ہے، اس میں خوف خدا اور اللہ سے ڈرنا اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے گفتگو کتنی کم ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آخرت کا خوف، رب کی بے نیازی اور رب کا قہر اور اس کی قہاری کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جہاں وہ رحیم و کریم ہے وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خفیہ تدبیر سے محفوظ رکھے، خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں جو ہے اس میں بہتری فرما دے، اور اپنے قہر و غضب سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود
خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ قیامت کے دن پھر ان کا کیا حال ہوگا، کیسی حالت ہوگی؟ فَكَيْفَ، کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کر دیں گے اور پھر انہیں اپنا جو انجام ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور پورا پورا بدلہ ملے گا، تب وہ کہاں جائیں گے؟ لہٰذا آج اپنے غافل خیالات اور من گھڑت چیزوں سے نکل آئیں اور حقیقی عمل کی طرف رجوع کریں تو فائدے میں رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 26 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کے سلطنت کی بشارتیں عطا فرمائیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گی۔ اس پر یہودیوں کو اور منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور بڑے ہی محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام کا وعدہ بھی بعد میں پورا ہو کر رہا۔ ان باتوں پر اعتراض کرنے والوں کو بھی یہ جواب دیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے عزت اور سلطنت وغیرہ لے لیتا ہے، اور سلطنت و حکومت ہو بلکہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، ہے تو اللہ کی ملک، جسے چاہے دے دے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک ہے، وہ زبردست قوت و قدرت کا مالک ہے، وہ ایسا ظہور ہوتا ہے اس کی قدرت کا کہ ان کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ، نوشیرواں، دہاق، فریدوں، جمشید، مصر کے فرعون، منگول کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے اور کہانیوں میں رہ گئے۔ باقی ہے تو رب العالمین باقی ہے، اس کی حکومت باقی ہے، اس کا نام باقی ہے، اس کی ذات باقی ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت اللہ کی قدرت میں ہے، جو جسے چاہے عزتیں عطا کر دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندان سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دے، غلاموں کو بادشاہ بنا دے۔ اس کی شان بے نیاز ہے، اس کی پاور میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ معاشرے کے معزز ترین اور دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمراہی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دے۔ اسی احکم الحاکمین مولا کی قدرت ہے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے عطا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکومت اور جو فتح اور جو عزتیں عطا ہوئی، اس پر بھی یہ سوالات ان کے دل میں آتے تھے ایک وقت میں، جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، کہ یہ کیسے ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنے بڑے لیڈر بن جائیں گے، اتنے بڑے حاکم بن جائیں گے۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ حضور علیہ السلام نے، جو بشارتیں حضور علیہ السلام نے دی کہ فارس اور روم بھی مسلمانوں کی دست میں آئیں گے اور ان کے ملک ان کی ملک ہو جائیں گے، تو یہ بھی ان کو بعید لگتا تھا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کو 12 سال ہی گزرے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 25 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، اور جدھر دیکھیے فاروق اعظم کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اور روم اور فارس اور ایران بڑے بڑے ممالک پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اللہ کی شان تھی جو بہت تھوڑے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دکھائی اور دشمنان اسلام کو بھی دکھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ملک اور اس کی ملک کا، اس کے مالک ہونے کا بیان کیا گیا تھا، تو ایک سوال یہ بھی بنتا تھا کہ کیا زمین ہی پر اللہ کی ملکیت ہے، زمین ہی پر اس کی حکومت ہے، اس کی قدرت ہے؟ تو مزید اس کو اور وائڈ اینگل پر ایک مومن کے لیے، ایک ماننے والے کے لیے، سننے والے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں زمین پر اللہ کی حکومت ہے، بلکہ وہ وہی ہے جو آسمانی نظام بھی چلا رہا ہے۔ گرمیاں، سردیاں، دن رات سب وہی چلا رہا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی، دن بڑے کر دیتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹے، رات لمبی کر دیتا ہے۔ یہ سب نظام اللہ پاک چلا رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے۔ اس کے لیے فارس، روم، ان کی حکومت لے کر غلامان مصطفیٰ کو عطا کر دینا کیا مشکل کام ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے حاکم بنا دے، جسے چاہے بڑا کر دے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وہ مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مردہ سے زندہ نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان پانی سے نکالتا ہے۔ بے جان پانی ہوتا ہے، نطفہ جسے کہتے ہیں، تو وہ مردہ سے زندہ نکل آتا ہے۔ اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح، بے جان انڈے سے نکالتا ہے۔ اور اسی طرح زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے، یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا نکلتا ہے، اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی کائنات کا انتظام و انصرام ہے، اور وہ بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ترجمہ: مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ناظرین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، یعنی میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، لہٰذا میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کر لوں، وہ بھی ہمارے ساتھ چل لیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کافروں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ تو یاد رہے، کفار سے دوستی، ان سے محبت یہ ممنوع و حرام ہے، اور انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان کا یا مال وغیرہ کا خوف ہو تو ایسے وقت میں ظاہری طور پر برتاؤ کرنا جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے، جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا زیادہ افضل و بہتر ہوتا ہے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا یہ کس قدر برا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک کرے، ایکا پیدا کرے، اور ان میں اتحاد پیدا ہو، مسلمان مل جل کے رہیں دنیا بھر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔